نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ضلع راولپنڈی، ضلع اسلام آباد کے تمام مدارس کے معتممین اور راولپنڈی ڈویژن کی وفاق المدارس کی قیادت یعنی وفاق المدارس کے ضلعوں کے مسئول آج جامعہ اسلامیہ کشمیر روڈ راولپنڈی میں ہزاروں علماء، معتممین، مدرسین کا یہ اجتماع ہوا، جس میں مدارس کی موجودہ صورتحال، کرونا کی صورتحال اور مدارس کے کھولنے کے سلسلے میں تفصیلی غور کیا گیا، اور تفصیلی غور و فکر کے بعد آج کے اس عظیم ہزاروں علماء کے اجتماع نے یہ فیصلے کیے اور یہ طے کیا کہ ہم اپنی آراء اور تجاویز اور سفارشات وفاق المدارس سے عربیہ اور اپنی سیاسی قیادت تک پہنچائیں گے، اور اپنی قیادت سے، وفاق المدارس کی قیادت سے آج کے اس عظیم اجتماع نے اور 20 شوال سے مدارس میں تعلیم کا آغاز کریں گے۔ ہماری قیادت اس کا انتظام کرے، ہم مزید مدارس کو بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ طلباء کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور مدارس کے در و دیوار قرآن و حدیث کی آوازوں کو ترس گئے ہیں، لہٰذا طلباء جو مدارس کے اندر اکثر رہنے والے ہیں مدارس میں پہنچ جائیں گے تو محفوظ بھی ہو جائیں گے، قرنطینہ میں بھی چلے جائیں گے، اور قرآن و حدیث کی اس تعلیم کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کرونا سے بھی اور دیگر مشکلات سے بھی نجات پائے گا۔ لہٰذا ہم اپنی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم 10 شوال سے مدارس کھولیں گے، 20 مدارس 20 شوال سے تعلیم کا آغاز کریں گے، اور حفاظتی انتظامات کے تحت SOPs پر پہلے بھی مساجد کے اندر عمل ہوا، علماء نے اس عمل کو یقینی بنایا، بینکوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مال پلازا میں SOPs کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور مدارس کے اندر، مساجد کے اندر مساجد کو دھویا گیا، جراثیم کش ادویات استعمال کی گئیں، سینیٹائزر استعمال کیے گئے، علماء کرام نے اپنی جیبوں سے سینیٹائزر خرید کر مدارس مساجد کے اندر انتظام کیا، اور اگر نظم و ضبط کا کہیں مظاہرہ نظر آیا تو صرف مساجد میں نظر آیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ مدارس میں تعلیم انہی SOPs اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہم نے پہلے بھی اس پر عمل درآمد کیا ہے، اور آئندہ بھی ہم اس پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور وفاق المدارس کی قیادت سے آج کا یہ اجتماع یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وفاق المدارس کے لاکھوں طلباء اپنے سالانہ امتحان کے منعقد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، لہذا وفاق المدارس کی قیادت وفاق المدارس کے سالانہ امتحان کی تاریخ کا اعلان کرے، تاکہ طلباء اس تذبذب کی کیفیت سے اور پریشانی کی کیفیت سے نکلیں، اور ان کا جلد سے جلد امتحان ممکن ہو۔ اور پھر یہ بھی آنے والا جمعہ مدارس کی اہمیت کے موضوع پر، کہ ان مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے، مدارس قوم کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اگر کارخانے ضرورت ہیں، اگر اسپتال ضرورت ہیں، اگر ڈسپنسری ضرورت ہے، اگر کھیل کے گراؤنڈ ضرورت ہیں، اگر بجلی اور ٹیلی فون ضرورت ہے، تو مدارس اس سے بڑھ کر ضرورت ہے، اس لیے کہ بجلی کی روشنی کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، کچی سڑکوں میں بھی گزر جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اس کا کیا بنے گا؟ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن دینی تعلیم کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، لہٰذا دینی مدارس قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہمارے بچوں اور نسلوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس اہمیت کو جمعہ کے اجتماعات میں، کہ آج تک مدارس نے اپنے وسائل کے بل بوتے پر حکومت سے ایک پائی لیے بغیر آج تک مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے؟ 1 سال میں مدارس قوم کو 1 لاکھ قرآن کے حافظ اور 25,000 عالم اور مفتی مہیا کر رہے ہیں اپنے وسائل کے بل بوتے پر۔ اس موضوع پر جمعہ کے اجتماعات کے اندر خطبہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور دیگر جو ہمارے پرائیویٹ سکول ہیں ہم اپنی قیادت کے سامنے ان کی تجویز بھی پیش کر دیں گے، اور تمام ضلعوں
اور تحصیلوں کے ذمہ دار حضرات اپنے اپنے علاقوں کے اندر مدارس کی اہمیت عظمت کو اجاگر کریں گے اور اس سلسلے میں بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور ہم اپنی قیادت تک آج کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں یہاں کے اجلاس کے حوالوں سے، اور ملک بھر میں یہ اجلاس جاری ہیں۔ آج مردان میں ضلع مردان اور قرب و جوار کی ضلعوں کا اجلاس ہو رہا ہے، ہزارہ ڈویژن سمیت کل بنوں اور جنوبی اضلاع کے مدارس کا اجلاس ہو رہا ہے، اور پرسوں ہفتے کے دن فیصل آباد ڈویژن کے مدارس کا اجلاس ہو رہا ہے، اتوار والے دن لاہور ڈویژن کے مدارس کا اجلاس ہو رہا ہے، پیر والے دن سرگودا ڈویژن کے مدارس کا اجلاس ہو رہا ہے۔ تو پورے ملک میں ایک آواز اٹھ رہی ہے اور ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ ہم اپنی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد مذاکرات کر کے اور اس بے چینی کی کیفیت کو ختم کر کے اور طلباء کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے، اور قرآن و حدیث کی آوازوں سے مدارس کے در و دیوار کو منور کیا جائے۔ وآخر الدعوانا۔ اور تبلیغی مراکز، تبلیغی جماعت پر پابندیاں ہیں اور مراکز پر بھی پابندیاں ہیں، اور ہم تبلیغی مراکز کے ذمہ دار حضرات جس انداز میں بھی ہم سے تعاون چاہیں گے، یہ ہماری اپنی جماعت ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک دین کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور لاکھوں زنگ آلود دل منور ہوئے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسجدیں بنی، پوری دنیا کے اندر کلمے کا پیغام انہوں نے پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ذمہ دار حضرات جس انداز میں بھی ہم سے تعاون چاہیں گے، ہم ہر فورم پر بھرپور انداز میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تمام حضرات کا مقرر شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ مولانا زہران ہزاری صاحب کا برکاتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں، اس کے بعد آپ حضرات چاہے کہ اس طرح اعلان ہوا ہے ہمارے حضرت پیر عبدالکریم مشرودی صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے جنازہ ہے، 2 بجے جنازہ مغل آباد فیکٹری کوارٹر میں۔ جو برمومین کے لیے اتریں گے حضرت تسی ہو جاؤ، فاروقی صاحب ہو جان، عبدالغفار توحیدی صاحب ہو جان، ڈاکٹر صاحب ہو جان، مولانا عبدالمجید ہزاری صاحب ہو جان، پیر صاحب ہو جان، مفتی عبدالسلام مناسب سمجھو تو جس طرح یہ 10 آدمیوں کی کمیٹی اس کا اجلاس تسی پرسوں رکھ لو، کل تو جمعہ نے مصروفیت ہو سی، پرسوں رکھ لو اس میں اجلاس، اس سے سارا غور کر کے تھوڑے سامنے چیزاں انہوں دے سامنے چیزاں کہ انتظامیہ کے کہہ رہی کون کس طرح کی مداخلت کر رہا، تجاویز اور سفارشات تیار کر کے مولانا نے کہا کہ میں نے تسی 3 دن اندر پیش کرو، اور میں مشورہ بھی دیو کہ میں اس وچ کی کر سکتا۔ میں نے عرض کیا نا اسلام آباد کی ایک مسجد کا مسئلہ ہے، اور حضرت مولانا عبدالمجید ہزاری صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں، اس کے حل کے لیے ہم نے ایک 10 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاری صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب، میں بھی اس میں ہوں، حضرت مولانا نذیر فاروقی صاحب، حضرت مولانا عبدالغفار توحیدی صاحب، اور حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب، مفتی عبدالسلام صاحب، مولانا اویس صاحب تو ہوں گے ساتھ، مولانا عبدالغفار صاحب جامعہ فریدیہ والے، اور مولانا اویس عزیز صاحب، مولانا عبدالکریم صاحب قاسمیہ والے، ٹھیک ہے حضرت دعا فرمائیں۔ نہیں حضرت اس طرح اور جو
کشمیر مانگ میں مولانا سعید مولانا سعید الرحمان تنویر صاحب سب کے لیے یہ ایثار ثواب کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ مبارک کلام اور درود شریف کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما کر ان کے طفیل ان تمام مرحومین کو اور مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے مولانا عبدالرؤوف صاحب ان کا اور جتنے بھی قریب بعید میں مسلمان فوت ہوئے جو جہاز کے حادثے میں شہید ہوئے اور جتنے بھی کسی حادثے میں شہید ہوئے اللہ فوت ہوئے کسی بیماری میں بھی اللہ انہیں غریق رحمت فرما اور ثواب عطا فرما. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما. آپ نے علماء کی آواز کو مؤثر بنایا. مسجدیں پاکستان میں کھلی رہیں کھلی ہیں الحمدللہ و شکر للہ. اب اس آواز کو مؤثر بنا کر مدارس کو جلد کھول دیں اللہ. آپ کھول دیں اللہ. آپ کے کلام کے مدرسے ہیں پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ محروم نہ فرما. حرمین شریفین کے بند دروازے کھول دے اللہ. حرمین پاک کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں دینی اداروں کی حفاظت فرما. تبلیغی جماعت کی پابندیاں دور فرما. اللہ علماء کو سیاست میں ہوں یا جہاں بھی دینی خدمات دفاع ختم نبوت دفاع صحابہ اور دین کر رہے ہیں اللہ قبول فرما. آپس میں محبتیں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. اللہ ہمارے ان بزرگوں کو ڈاکٹر صاحب کو قاضی صاحب کو باقی ساتھیوں کو اللہ جتنے بھی ہیں اللہ ان کی زندگی عمروں میں برکت فرما. آواز حق کے لیے سلامت رکھ. اس جامعہ کو تمام جامعات کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھ. اللہ ہمارے وفاق کے اکابر ڈاکٹر صاحب اور جتنے بھی ہمارے بزرگ اس وقت بیمار ہیں بڑے ہیں اللہ ان کی زندگی عمروں میں برکت فرما. اللہ ان کی زندگی عمروں میں برکت فرما. علامہ تقی عثمانی صاحب اور حضرات جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان کی صحتوں میں عمروں میں برکت فرما. اللہ علماء کی آواز کو مؤثر بنا دیں. آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں. اللہ آپ میں ہمارا سہارا. اللہ اپنے فضل سے کرم یہ بند دروازے کھول دے. اللہ بچے تڑپ رہے ہیں کرو قرآن حافظ بھول رہے ہیں اللہ فضل کر. اللہ کرم فرما. اللہ کرم فرما. اللہ کرم فرما دے. اللہ آپ کے بغیر کوئی سہارا نہیں. اسباب پیدا فرما خیر پوری دنیا سے اللہ اس وبا کو ختم فرما. اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے ان کو ایمان کی دولت دے بچا لے. اور جو کافر ہدایت کے قابل نہیں یہود قادیانی اور ان کے جن اللہ انہیں خائب و خاسر کر دے. اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر. اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک. اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر. یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے اللہ مدارس کے غیب کے اپنے لائن میں لگائیں اپنی طرف متوجہ کریں. ہمارے تمام اکابر مشائخ جو دینی کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں اللہ ان کو قبول فرما. ہمیں دین کا سچا خادم بنا. یہ جتنے آئے ہیں جہاں سے آئے ہیں ان کے مدرسوں کو ان کے گھروں کو اور ان کے علاقوں کو منور فرما دیں. اللہ فضل اور کرم فرما دیں. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جوان جو کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اللہ ان کو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ
مضبوط فرما دے، اور اللہ اس ملک میں یہ دینی چھاؤنیاں، مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی جماعتیں اور ہماری جمعیت علماء اسلام اور یہ اہل حق کی جماعتیں اللہ انہیں قبول فرما اور قائم اور دائم فرما، ان کے بڑوں کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اللہ قادیانیوں کا شر ان پر لوٹا، یہودیوں کا شر ان پر لوٹا، دشمنان دین و ملت ان کا شر ان پر لوٹا، جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں اللہ انہیں شفا یاب فرما، جس کی جو جائز حاجت ہے پوری فرما۔ یہ حفاظ علماء کا، آپ کے علماء، آپ کے حافظوں کا مجمع ہے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دیں، قبول فرما لیں، ایسے راضی ہو جائیں پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ یہ ابابیل کو اللہ غالب اور منصور کر دے اپنے فضل سے، اور پورے ملک پر رحم کر دے، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات پوری فرما دیں۔ خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہیں عطا فرما دیں، جن شرور سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہیں، میں پناہ دے دیں۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔